کہتے ہیں فجر کی نماز جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے روئے زمین پر بھیجا گیا تو اس وقت یہاں تاریکی ہی تاریکی تھی، یہاں تاریکی ہی تاریکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں وقت گزارا، جنت میں اندھیرے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہاں تاریکی تھی۔ جب صبح صادق کا وقت نمودار ہوا، تاریکی چھٹنے لگی اور روشنی نکلنے لگی، دن نکلنے لگا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے دوگانہ نماز سجدہ شکر باری تعالیٰ میں ادا کیا، ایک اندھیرے کے دور ہونے کے شکریہ میں، ایک دن کی روشنی نکلنے کے شکریہ میں۔ تو وہ 2 رکعت نماز نماز فجر تھی، وہ 2 رکعت نماز فجر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس سنت کو امت مصطفیٰ پر باقی رکھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عبادت تو اللہ کی ہے لیکن ادا اس کے محبوبوں کی ہے، اسی لیے کہا کہ اللہ کے محبوبوں سے دشمنی نہ لو، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے ولیوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے، جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے گا اسے اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ فرمایا گیا کیوں؟ آدم علیہ السلام کی سنت تھی فجر کی نماز، وہی امت مصطفیٰ پر باقی رکھی۔ ظہر کی نماز حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جو ہے فرعون سے نجات کے بعد، ایک روایت میں، روایتیں مختلف ہیں، ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات کے بعد 4 رکعات نماز سجدہ شکر میں ادا کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی سنت باقی رکھی امت مصطفیٰ پر۔ عصر کی نماز حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے جب انہیں مچھلی نے نگل لیا تھا، پہلے ایک بڑی مچھلی نے نگلا، اس مچھلی کو دوسری مچھلی نے نگلا، اور پھر وہ سمندر کی تہ کے اندر پہنچ گئے، 3 اندھیروں میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کو نجات عطا فرمائی۔ وہ مچھلی سمندر کی تہ سے اوپری سطح پر آئی، اس نے اس مچھلی کو اگلا جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کھایا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے باہر نکالا جس نے اسے ان کو کھایا تھا، نکلا تھا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام دریا کے باہر تشریف لے آئے۔ تو 4 چیزوں سے نجات ہو گئی، 3 اندھیروں سے نجات پا کر روشنی ملی، نجات میں آئے۔ تو آپ نے بارگاہ الہی میں 4 رکعت نماز عصر پڑھی۔ وہ عصر کا وقت تھا، وہ وقت کون سا تھا؟ وہ عصر کا وقت تھا۔ اللہ نے وہی ادائے یونسی کو باقی رکھا۔ محبوب کی محبوبیت دیکھو، کیسا اللہ تعالیٰ اپنے مقبول و محبوب بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے امتحان و آزمائش کی منزلوں سے گزارا، آپ پر کرم فرمایا، آپ پر شفقت ہوئی، آپ کو صحت یابی ملی، تو آپ نے بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ کیا رکعت کی؟ 4 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ نقاہت اور ضعف کا یہ عالم تھا اتنی لمبی بیماری کے بعد۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگ صبر ایوب کے نام سے کتاب پڑھتے ہیں اور وہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اس کے اوپر ہی لکھا ہوتا ہے اختراعی داستان، یعنی جھوٹی بناوٹی داستان، کہ حضرت ایوب علیہ السلام میں کیڑے پڑ گئے تھے، وہ کیڑے جو ہے یہ ہوتے تھے وہ ہوتے تھے۔ تو ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کبھی کوئی ایسی بیماری نہیں دیا جس کی وجہ سے لوگ ان سے کھا کے بھاگے دور جائے۔ جب لوگ ان کے قریب نہیں آئیں گے تو وہ رب کے قریب کیا جائیں گے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟
تو یہ جھوٹی داستان ہے جو صبر ایوبی کے نام سے کتابیں پڑھی جاتی ہیں. میں نے بچپن میں یہاں دیکھا اور پڑھا بھی ہے اس کتاب کو. بچپن کے عالم میں اس وقت تو اتنی باتیں تو معلوم بھی نہیں تھی ہمیں. تو وہ کتابیں ہوتی تھی یہاں بنگلور میں پڑھی جاتی ہیں. سیدوں کی 16 سیدوں کی کہانیاں ہیں اور 10 بیویوں کی کہانیاں ہیں اور صبر ایوب کا واقعہ ہے. اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ اختراعی داستان ہے, یہ بناوٹی داستان ہے. آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ملے گا. تو حضرت ایوب علیہ السلام کمزوری اور نقاہت کے عالم میں تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کو غشی آ گئی اور غش آ کر آپ زمین پر تشریف لے آئے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گر گئے نعوذ باللہ من ذالک کی یہ بارگاہ ہے نبی میں گستاخی و بے ادبی ہے. سوء ادب ہے, ادب کا خیال رکھنا چاہیے, ہمیشہ یاد رکھو. با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. تو حضرت ایوب علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے اور اسی حالت میں آپ سے سلام پھر گیا. آپ نے سلام پھیر دیا, تیسری ہی رکعت میں آپ نے سلام پھیر دیا. یہ وقت تھا وقت مغرب. اللہ تعالیٰ نے وہی ادائے ایوبی کو امت مصطفیٰ میں باقی رکھا, نماز مغرب 3 ہی رکعت فرض قرار دی. اور عشاء کی نماز ہمارے آقا و مولا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد, جب کعبہ مکمل ہو گیا, اس کی تعمیر کے بعد سجدہ شکر ادا کیا تھا 4 رکعت نماز کا. وہ وقت تھا وقت عشاء. اللہ نے وہی وقت عشاء کا وہی 4 رکعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یادگار میں